انہوں نے کرائمیا پہ حملہ کر دیا. کرائمیا ایک چھوٹا سا جزیرہ تو خیر نہیں کہہ لیں، ایک پارٹ ہے یوکرین کے ساؤتھ میں. تو رشیا نے وہ حملہ کر کے 2014 میں کرائمیا کو انیکس کر لیا، یعنی اپنے حصے میں یا اپنے اختیار میں لے لیا. ڈون باس ریجن ہے جس کے لوہانسک اور ڈونیسک دو بڑے حصے ہیں، اوبلاسٹ کہتے ہیں. سن 2000 کے بعد 2021 تک ہنگری، پولینڈ اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں، لتھوینیا، لیٹویا اور استونیا، اس طرح سے یہ یورپین یونین میں شامل ہو گئے، نیٹو میں شامل ہو گئے. تو رشین کو یہ ڈر تھا کہ یہ نیٹو آہستہ آہستہ میرے بارڈر کے اوپر بالکل آ رہا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہتھیار بھی آگے آگے لاتے جا رہے ہیں. تو میرے بارڈر پہ اگر یہ نزدیک آ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ آگے آئیں، جتنا آگے آ چکے ہیں، اب مجھے آگے جانا چاہیے. یہ ڈیل دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ سیز فائر کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے علاقے لیے ہوئے ہیں نا یوکرین کے 20-25%، یہ میں ریکگنائز کر لوں گا. امریکہ ان کو ریکگنائز کر لے گا کہ رشیا کے ہو گئے. السلام علیکم، ویلکم ٹو فیکٹ ٹاک. میرا نام شیخ اللہ ہے اور آج کا موضوع ہمارا ہے رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جنگ 4 سال ہونے والے ہے اور اس جنگ میں کافی نقصانات ہوئے دونوں سائڈ سے. تو اس جنگ کے جو ہے نا کیا امپلیکیشنز ہے یورپ اور امریکہ کے اوپر، تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ایز یوزول حارث آقاخیل صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. تو ہم ٹائم ضائع کے بغیر فرسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں. حارث، جو ہمارا فرسٹ کوسچن ہے، کیا یہ جنگ اچانک سے شروع ہوئی یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے؟ اچھا شیخ اللہ، ایسا ہے کہ یہ جنگ اچانک سے نہیں شروع ہوئی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ 2022 میں رشیا نے اچانک سے تیاری کر کے حملہ کر دیا، بٹ اس سے پہلے 2014 میں ہمیں جانا پڑے گا، تقریباً 8 سال پہلے. اچھا. تو وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو پریزیڈنٹ وکٹر یوکانووچ کی حکومت تھی اس وقت، اور وہ بڑے پرو رشین تھے. ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات تھے. ہی واز ہمسیلف فرام ڈون باس ریجن. اب اس ریجن کی طرف بھی آتے ہیں. یہاں پہ یہ ایسٹ میں ہے یوکرین کے، اور یہاں پہ رشینس یا رشین سپیکنگ لوگ بہت زیادہ ہیں. اچھا سر. تو وکٹر یوکانووچ جو ہے وہ خود وہاں سے رہنے والے ہیں، وہاں سے پولیٹیکل کریئر کر کے پھر وہ صدر بن گئے. تو ان کا رشیا کی طرف ٹلٹ بہت زیادہ تھا. تو رشین پارلیمنٹ نے ایک پیکج بنایا جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایسوسیشن اینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ یورپ کے ساتھ. وہ انہوں نے کرنے کے لیے جب ٹیبل کیا اسمبلی کے اندر کہ جی اس کے اوپر اب ہم یورپ کے ساتھ ذرا تعلقات مزید اچھے کرتے ہیں، ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور باقی جو سیاسی حالات ہیں ان کو اس سے ریلیٹڈ، اور ایک پریلیوڈ ہو جائے گا، یعنی اسٹیپنگ سٹون ہو جائے گا آگے یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے. یہ ایسے شروعات ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا سائن کرنے سے. تو جب یہ سائن کرنے سے انکار ہو گیا تو لوگ جو تھے یا اپوزیشن پارٹیز جو تھی وہ کیف جو ان کا کیپٹل ہے اس کے اندر نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں، اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، اور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ریولیوشن آف ڈگنیٹی. وہ تقریباً کافی عرصے تک وہاں پہ پروٹیسٹ رہے. ان کے اندر پھر بروٹیلٹی آ گئی، پولیس کا استعمال کیا گیا، اور تقریباً 114 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں ان پروٹیسٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 30-32 کے قریب پولیس افسران بھی ہلاک ہوئے. تو جس کی وجہ سے ملک کے حالات بہت ابتر ہو گئے. اور اس کے بعد اسی اسمبلی نے پریزیڈنٹ وکٹر یوکانووچ کو امپیچ کر دیا، اور وہ پھر ان کو مجبور ہونا پڑا حکومت چھوڑنے کے لیے ایک انٹرم سیٹ اپ کو. اور وہ اس کے بعد اس ملک میں رہ بھی نہیں سکے اور بڑے آرام سے نکل گئے. آج وہ رشیا میں ایک زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشیا کا پرو ایک سیٹ اپ تھا کیف میں یعنی یوکرین میں، وہ رشیا کے ہاتھ سے چلا گیا. تو رشیا نہیں چاہ رہا تھا کہ یوکرین جیسا ملک جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، کیونکہ یورپ تو آلریڈی ان کے ہاتھ سے گیا ہوا ہے آفٹر کولڈ وار. تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے ایک انگریس کی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بندے کو پریزیڈنٹ بننے میں اتنی مدد کی ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. تو یہ موقع اچھا جان کے اگر وہ اس پریزیڈنٹ کو تو واپس ری انسٹیٹ یا ری انسٹال نہیں کرا سکے، انہوں نے کرائمیا پہ حملہ کر دیا. کرائمیا ایک چھوٹا سا جزیرہ تو خیر نہیں کہہ لیں، ایک پارٹ ہے یوکرین کے ساؤتھ میں. تو رشیا نے وہ حملہ کر کے 2014 میں کرائمیا کو انیکس کر لیا، یعنی اپنے حصے میں یا اپنے اختیار میں لے لیا. ڈون باس ریجن ہے جس کے لوہانسک اور ڈونیسک دو بڑے حصے ہیں، اوبلاسٹ کہتے ہیں، یعنی یوکرینین لینگویج میں یا رشین لینگویج میں اوبلاسٹ مینز ریجن. تو اس میں جو سیپریٹسٹ تھے ان کو اٹھایا، اور انہوں نے ایک آرم سٹرگل شروع کر دی یوکرینین فورسز کے خلاف. تو یہ دو رشیا نے امیڈیٹلی کام کیے، اور اس کے بعد تقریباً یہ 8 سال تک ڈون باس ریجن جو ہے نا اسی طرح سے کہ انسرجنسی وہاں پہ چلتی رہی، اور حالات اسی طرح سے خراب رہے. حالانکہ اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ آیا، نئی گورنمنٹ آئی انٹرم سیٹ اپ کے بعد،
انہوں نے پھر پولیٹیکل ایسوسیشن فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا یورپ کے ساتھ، اور یورپ کے ساتھ مزید نزدیک ہو گیا اس ایگریمنٹ کے بعد، جو کہ رشیا کو اور ان اٹ سیلف پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو یہ منظور نہیں تھا. کیونکہ آپ یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں نا تو نیٹو کے اندر یا یورپی یونین کے اندر کافی سارے یورپین ملک آہستہ آہستہ جاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا رشیا کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ یہ والے ملک کیوں جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ سن 2000 کے بعد 2021 تک ہنگری، پولینڈ اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں، لتھوینیا، لیٹویا اور استونیا، یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے یہ یورپین یونین میں شامل ہو گئے، نیٹو میں شامل ہو گئے. تو رشین کو یہ ڈر تھا کہ یہ نیٹو آہستہ 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 میرے بارڈر کے اوپر بالکل آ رہا ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہتھیار بھی آگے آگے لاتے جا رہے ہیں. تو میرے بارڈر پہ اگر یہ نزدیک آ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ آگے آئیں، جتنا آگے آ چکے ہیں، اب مجھے آگے جانا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ یوکرین پہ انہوں نے حملہ کیا، کرائمیا کو لیا اور ڈان باس ریجن میں پرابلمز کو شروع کروا دیا، لوہانسک اور ڈونیسک میں، اور وہاں پہ یوکرین کے لیے مسئلے شروع ہو گئے. اور یوکرین کو ایک قسم کا تھریٹ تو نہیں بلکہ بار بار اس کے بعد تقریباً 8 سال کہنا شروع کیا کہ آپ یورپی یونین کے قریب مت جائیں، اور آپ یہ کوشش بھی نہ کریں کہ آپ نیٹو میں شامل ہو جائیں گے، پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی چلے جائیں گے. تو یہ ایک محرکات تھا یا ایک پریلیوڈ تھا اس جنگ کے لیے جو 2022 میں آ کے فروری میں پھر رشیا نے باقاعدہ حملہ کیا. بالکل بالکل. اچھا حارث، میں آپ کو یہاں پہ روکوں تو ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے جو اس جنگ کے، تو اس حوالے سے اگر ہمیں ڈسکس کریں. اچھا شیخ اللہ، آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے ساری جنگ کا، کہاں سے شروع ہوئی، اور یہ تو اب لوگوں کو کلیئرٹی ہوگی کہ ایک دن میں نہیں شروع ہوئی، اس کے تیاری 7-8 سال رشیا وارن کرتا رہا. تو میں اب لوگ یہ سمجھے کہ شاید میں رشیا کی سائڈ لے رہا ہوں، بٹ رشیا کے کنسرن بھی بڑے جینون ہیں. میں نے ابھی آپ کو 7-8 ملکوں کے نام لے انکلوڈنگ بالٹک سٹیٹس کہ یہ یورپین یونین میں اور نیٹو میں شامل ہوتے رہے ہیں. تو یہ رشیا کو تو تھریٹ ہو رہا تھا کہ میرے قریب آ رہے ہیں اور ان کی کس قسم کی تیاری ہے یا کیا کرنا یہ چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں جب اس سے بات نہ بنی تو پھر رشیا نے اپنی فورسز کو، پیوٹن تو کافی عرصے سے تیاری کر رہے تھے اپنی فورسز کو موبلائز کرنے کی اور ان کو ماڈرنائز کرنے کی، بہت سارا انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی اپنی فورسز کے اوپر، اور پھر انہوں نے پلان بنایا. اب یہاں پہ رشیا سے غلطی ہوئی یا پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے بھی غلطی ہوئی کہ ان کو اپنے جو جنرلز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم بہت زبردست تیاری کر لی ہے، اینڈ اٹ وڈ بی اے واک ان دا پارک، یعنی ہم حملہ کریں گے اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں ہم کیف جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پہنچ چکے ہوں گے. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو دوسری اینڈ پہ امریکہ بھی بیک کر رہا تھا یوکرین کو، اور انہوں نے بھی تیاری رکھی ہوئی تھی. جنگ شروع ہوئی فیبرری 2022 میں. رشیا نے ایک بھرپور حملہ کیا، 4 اطراف کا انہوں نے حملہ کیا. دیکھیے انہوں نے ساؤتھ سے کرائمیا کے اوپر حملہ کیا، اور نارتھ ساؤتھ سے تو کرائمیا کے اوپر کیا، نارتھ سے انہوں نے بیلاروس جو ہے نا ملک، یہ رشیا کا بہت دوست ہے. ریسنٹلی بیلاروس کے پریزیڈنٹ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے، لوکاشینکو جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے بیلاروس سے کیف کی طرف جو ان کا کیپٹل اس پہ حملہ کیا نارتھ سے، اور ایسٹ سائڈ سے انہوں نے ڈان باس پہ اور کارکوف پہ حملہ کر دیا رشیا نے. اب تک کی یہ صورتحال ہے کہ نارتھ والا حملہ تو رشیا کا پھر مکمل ناکام ہو گیا تقریباً سال کے اندر اور پیچھے ہٹ گئے، اور ساؤتھ سے جو کرائمیا سے حملہ کیا تھا اس کے اوپر بھی پسپائی انہوں نے اختیار کی. بٹ اب یہ ہے کہ جو ایسٹ سے انہوں نے حملہ کیا تھا ڈان باس ریجن پہ، 4 اور ریجن انہوں نے اس کے بعد لے لیے. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً رشیا تقریباً 22 سے 25% علاقہ یوکرین کا لے چکا ہے. اچھا اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ مارچ کے مہینے میں 2022 میں ترکی نے ایک انیشیٹ کیا ایک پیس پروسیس، اور رشیا اور یوکرین کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا. اور بٹ وہ مذاکرات آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے، 1 مہینہ بھی جنگ کو ہوا تھا اور وہ مذاکرات آلموسٹ کامیاب ہو گئے تھے. بٹ پھر ہمیں نظر آیا کہ ایک دم سے یوکرین نے اٹھ کے مذاکرات کی میز سے چلے گئے. اب اس کے بعد سال بعد اب ہمیں پتہ لگتا ہے، لیک ڈاکومنٹس بھی آتے ہیں بہت سارے، اور جو یورپ کے لیڈران ہیں ان کے انٹرویوز بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو کھلے عام کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے لاسٹ مومنٹ پہ یوکرین کو کہا کہ آپ اٹھ کے واپس آ جائیں. تو امریکہ کے کہنے پہ یوکرین نے یہ مذاکرات چھوڑے، اور امریکہ شاید چاہتا تھا کہ یہ جنگ پرولونگ ہو اور یوکرین کو ایک بیٹ کیا جائے، یعنی دعوت دی جائے رشیا کو ادھر باک ڈاؤن کیا جائے، ان کی فورسز کو دیکھا جائے، ان کی تیاریوں کو دیکھا جائے. وہ ہمیں بعد میں نظر آیا
جو کہ واک ان دا پارک ان کے جرنیلوں نے ولادیمیر پیوٹن کو کہا کہ ہم بڑے آسانی سے لے لیں گے یوکرین کو 2-3 ہفتوں کے اندر، وہ ہمیں نظر آیا کہ آج تقریباً اب فروری 2026 میں 4 سال ہو جائیں گے اور یوکرین کا صرف 22, 23, 24, 25% علاقہ ہی روس کے پاس ہے۔ کرائمیا تو ان کے پاس ہے ہی ہے، زپوری زہازیا بڑا مشکل سا نام ہے، اوبلاسٹ اگین ایک ریجن ہے، یہ میپ دیکھ رہے ہوں گے ویورس تو ان کو نظر آ رہا ہوگا۔ خیرسون ہے، اوبلاسٹ اگین ایک ریجن ہے، اور ڈون باسک اور لوہانس جو کہ ڈون باس ریجن کے لوہانس اینڈ ڈونیسک تو ڈون باسک کا تقریباً 90% علاقہ ان کے پاس ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایسٹ کا جتنا علاقہ ہے ٹل کرائمیا یہ بھی روس نے لیا ہوا ہے اور روس ابھی اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جنگ کی، اور یہ ہے کہ کوششیں چل رہی ہیں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں انہوں نے الاسکا میں ملاقات بھی کی ولادیمیر پیوٹن کو بلا کے انوائٹ کر کے، اور اس کے بعد یورپین یونین کے لیڈران کو بلایا واشنگٹن، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں ان کو بلایا واشنگٹن، اور کافی ہمیں ایک نان ڈپلومیٹک طریقے سے ان سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ ہے کہ اب یورپ کی بقا کی جنگ جو ہے نا وہ یوکرین لڑ رہا ہے، آپ ایسے اندازہ لگا لیں۔ اچھا حارث، امریکہ اور یورپ نے ابھی تک یوکرین کی جو نا کتنی مالی مدد کی ہے، اور ریشیا نے کتنا سپینڈ کیا اس جنگ پہ؟ اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ پہلے تو فوجوں کا ذرا موازنہ دیکھ لیں۔ تقریباً یوکرین کی جو فوج ہے نا وہ تقریباً 10 لاکھ کی فوج ہے، اور جو اسٹینڈنگ آرمی ہے نا وہ 2 لاکھ ہے، باقی ریزرو ہوتے ہیں۔ اب ریزرو لوگوں کو شاید سمجھنا ہے، ریزرو فوج وہ ہوتی ہے اسرائیل میں بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ابھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک فوجی بھی ہیں، آپ سال میں جائیں گے 2 مہینے ٹریننگ کریں گے، باقی 10 مہینے آپ اپنی کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، بٹ 2 مہینوں کے لیے میں جا کے آرمی ایئر فورس نیوی کے ساتھ جو میری پاس ٹریننگ ہے وہ میں کروں گا، اور جب ہوگا ریزرو کو بلایا جائے گا تو ریزرو فوج آ جائے گی۔ تو اس طرح سے 1 ملین کی فوج ہے، بٹ اسٹینڈنگ جو پراپر فوجی ہوتے ہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے وہ 2 لاکھ ہی ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے، پاکستان میں ریزرو کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جو ریٹائر فوجی ہوتے ہیں ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے جنگ کا اگر ایسا ماحول بن جائے۔ سیم گوز فار ان رشیا، ان کی تقریباً 40 لاکھ فوج ہے، بٹ اسٹینڈنگ آرمی ان کی بھی 9 لاکھ ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میپ چل بھی رہا ہوگا، اسٹیٹس چل رہے ہوں گے، تو رشیا اور یوکرین کا اگر آپ موازنہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رشیا ایک بہت اوور ویلمنگ فورس ہے اور یوکرین کافی کمزور اور ایک ریزرو آرمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملٹری ٹرمز میں جب آپ کسی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں نا 3-1 ہوتا ہے، مطلب اگر آپ ڈیفینس کر رہے ہیں تو میں اپنے ساتھ 3 بندے لے کے آؤں گا آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ 1-1 حملہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اٹیک پہ ہوتے ہیں ہمیشہ آپ نے 3-1 کا ریشو رکھنا ہوتا ہے، تو کیونکہ آپ کی کیجویلٹی بھی ہوگی، آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا اس وجہ سے۔ تو اگر آپ کیجویلٹیز کی بات کریں تو ابھی تک جو اسیسمنٹس آ رہی ہیں MI6 کی اور MI5 کی اور CIA کی، وہی کہتے ہیں کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب رشین فوجی جو ہے نا وہ ہلاک ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں، تقریباً 2 لاکھ ہلاک ہیں، 8 لاکھ زخمی ہیں۔ اچھا اس میں ایک بڑا عجیب کام یہ ہوا ہے کہ رشیا نے نارتھ کوریا کے ساتھ اپنے حالات بہت اچھے کیے ہیں، اور نارتھ کوریا 2024 سے جنگ میں باقاعدہ حصہ انہوں نے لیا ہے۔ ان کے تقریباً 3000 فوجی یا اس سے زیادہ، کیونکہ ابھی تک کوئی اسیسمنٹ کو پراپر ہے نہیں، کوئی 5000 کہتے ہیں، کوئی 10,000 کہتے ہیں، وہ آ چکے ہیں، اور تقریباً 300 فوجی ان کے ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہے نارتھ کوریا کے وہ ان کو اپنے سولجرز کو میڈل دیتے ہوئے بھی کافی دفعہ ہمیں نظر آئے ہیں، اور انہوں نے آرٹلری کے راؤنڈز اور وہ سب کچھ وہاں پہ دے رہے ہیں۔ بلکہ جو رشیا کے فوجی یوکرین میں کافی عرصہ لڑ کے واپس آتے ہیں تو ریکریشن کے لیے اب وہ نارتھ کوریا جا رہے ہیں، وہاں پہ ریلیکسیشن کے لیے، اور ان کو یہ ایک سہولت دی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یوکرین کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمی ہیں، تقریباً 4 لاکھ سے اوپر زخمی ہیں تو ان کے بھی ٹھیک ٹھاک اس کے لحاظ سے نقصان ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یوکرین میں مارشل لاء لگا ہوا ہے جب سے پریزیڈنٹ زیلنسکی کی حکومت تھی اور رشیا نے حملہ کر دیا، اس کے بعد مارشل لاء ہے، اور مارشل لاء میں یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں آ کے فوج میں وہ کرنی ہے، حصہ لینا ہے۔ بہت سارے یوکرینیز ہمیں نظر آئے ہیں کہ یورپ بھاگ گئے کہ میں جنگ میں حصہ نہیں لینا، وہ بھاگ گئے، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ ان کو وہاں پہ بھی نیشنلٹی نہیں مل رہی ہے، اور وہاں کے یورپین ملک پکڑ کے ان کو ادھر لے کے آئیں گے۔ اب کنسکرپشن ایج ہوتی ہے، کنسکرپشن ایج مین کہ آپ کو ہر حال میں ملٹری میں سرو کرنے کے لیے
سیٹ ایج 18 سے 20 سال یا 18 سے 25 سال 30 سال. اب یوکرین اس کو 50-55 سال پہ لے گیا, یعنی 50-55 سال کا آدمی بھی ہر حال میں اب یوکرین کی فوج میں سرو کرے گا. یہ حالات ہو گئے ہیں اب یوکرین کے, اور یوکرین یہی رشیا جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کب ان کا بریک ان پوائنٹ آئے گا تاکہ ہم ان کو پش کریں. اور اب تک تقریباً اگر آپ پیسوں کی بات کریں تو $187 بلین 187 ارب ڈالرز EU نے اب تک ملٹری ایڈ اور فائنینشیل ایڈ کے نام پہ یوکرین کو دیا ہے, اور امریکہ نے $130 بلین یہ دیے. یعنی یہ تقریباً $330-340 بلین کا اب تک یورپ کو خرچہ پڑ چکا ہے اس جنگ کا. یورپ, کیونکہ یورپ کو پتہ ہے اگر یہ فال کیا, یوکرین گرا, تو اس کے بعد اگلا نمبر پھر پولینڈ کا, اور اس کے بعد جرمنی کا, اور پھر آگے آگے باقیوں کے آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ سختی پھر سب کی آئے گی. شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رشیا یہاں پہ رکے گا نہیں, اسی لیے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کوششیں کر رہے ہیں, ان کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یوکرین کچھ چیزوں کے اوپر مان جائے, یورپ مان جائے, اور رشیا کے ساتھ لے دے کر کے کوئی معاملہ سیٹ ہو جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. بٹ رشیا کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے, ان کے اندر بھی بہت سارے کریکس ہیں ان کے فائنینشیل سسٹم میں. بٹ ہاں وہ بٹ اسٹل وہ سینکشنز کے باوجود وہ فالن کر رہے ہیں, اپنی اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا حارث, اب بھی یورپین یونین اور امریکہ پہ اس کے کیا منفی اثرات ہیں, اس کی کیا فیوچر ہے, اور جو انڈیا اور پاکستان سے لوگ مائیگریٹ ہو کے ادھر گئے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کیا مشکلات آنے والے ہیں؟ شیخ اللہ کافی سینکشنز وغیرہ. شیخ اللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. انڈیا اور پاکستانی جو یہاں سے پچھلے 4-5 سال میں ہمیں نظر آئے مائیگریٹ کرنے کے چکروں میں کہ جی یورپ جائیں گے تو ایک اچھا فیوچر ملے گا ہمیں, اور ایون اسٹل وہاں پہ جو نیشنل ہیں یورپین کنٹریز کے, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یورپ کا نیٹو کا نا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو کہ یورپین ملکوں کا ایک الحاق ہے, اور ان کا ایک تمام فوجیں ایک ساتھ مل کے لڑتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں ایک پہ حملہ سب پہ حملہ ہوگا. اور فارچونیٹلی میں 2010 میں نیٹو ہیڈ کوارٹر میں ایک ہفتہ گزار چکا ہوں. میں گیا تھا تو آئی اسپینڈ اے ٹائم دیر, تو مجھے بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کا نا جو 1990 کے بعد جب روس ٹوٹا اور کولڈ وار ختم ہوگی, تو آج تک 1990 سے لے کے آج تک تقریباً اگر آپ حساب لگا لیں تو اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 35 سال یورپ نے مزے کیے ہیں. ان کے اوپر کوئی جنگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, بس وہ کاروبار کر رہے تھے, اپنی زندگیوں کو آگے لے کے چل رہے تھے. ان کی زندگی میں دنیا میں جو ہو رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے, جنگ, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور وہ 1% آف دا جی ڈی پی یا 1.5% آف دا جی ڈی پی یا 1.1% آف دا جی ڈی پی اپنے ڈیفینس کا اپنا ڈیفینس کے اوپر لگا رہے تھے, جی ڈی پی کا. اب نیٹو ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے 2% آف دا جی ڈی پی اپنے ڈیفینس پہ ہر حال میں لگانا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی بھی حکومت تھی وہ بہت سختی کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بات کی, اور ابھی بھی جب آئے ہیں یورپینس کو انہوں نے بہت کھینچا ہے اس کے اوپر کہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنا ڈیفینس کے اوپر یہ پیسے لگا رہے. ہم مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو امریکہ بس آئے گا ہماری مدد کے لیے, بڑا بھائی وہ آ کے ہمیں بچائے گا, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے خود. اب جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں, اب یورپ کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اب تو خطرہ میرے بالکل دروازے کے اوپر آ گیا. اب اگر یوکرین گر گیا تو اس کے بعد اگلا نمبر پولینڈ جرمنی کا ہو سکتا ہے, رومینیا کا, ہنگری کا ہو سکتا ہے, بالٹک اسٹیٹس کا ہو سکتا ہے. اب مجھے جو ہے نا اپنے ڈیفینس کو بڑھانا ہے. اب جو 2025 میں جولائی میں نیٹو کا سامٹ ہوا یورپ میں, انہوں نے اس کے اندر اعلان کیا کہ 5% آف دا جی ڈی پی اب ہم ڈیفینس کا ہر ملک لگائے گا. 3.5% ملٹری ہارڈ ویئر پہ لگائے گا, ہاں, اور 1.5% اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا تاکہ اگر اٹیک آتے تو اس کو روکیں ہم لوگ. اور اب آپ اس سے دیکھ لیں کہ جرمنی کی فوج سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ نکل کے اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے بالٹک اسٹیٹس میں. سیم گوز فار برٹش آرمی جو ہے وہ نکل کے گئی ہے وہاں پہ بالٹک اسٹیٹس میں. پرنس ولیم جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی ریگولرلی ملٹری میں حصہ لیتے رہتے ہیں کارروائیوں میں. تو افغانستان کے بعد اس وقت تو بہت چھوٹے کنٹینجنٹ امریکہ کے ساتھ گئے تھے, بٹ یہ پراپر کنٹینجنٹ اب انہوں نے لگانے شروع کر دیے. پولینڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً اب 5 لاکھ کی فوج کھڑی کرنے والا ہے اگلے 4 سال میں. کانسکرپشن وہاں بھی لگا دیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کتنا مسئلہ آئے گا.
امریکہ کے دیکھیں اس وقت آلموسٹ تقریباً 84 سے 85 ہزار ٹرپس ڈپلائڈ ہیں مختلف بیسز کے اندر، سب سے زیادہ جرمنی میں، اور امریکہ نے یورپ کے اندر اپنے نیوکلیئر ہتھیار بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں چلتے چلتے بتا دوں کہ جرمنی، اٹلی، بیلجیم، ہالینڈ اور ترکی، جس کو امت مسلمہ کا ایک آپ لیڈر مانتے ہیں، اس کے اندر بھی، اس کی سرزمین کے اوپر بھی امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیار پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا، کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، کافی انٹرسٹنگ۔ ہاں جی، تو وہاں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ جو لوگ گئے ہیں اس خوشی میں کہ جی ہم اچھا فیوچر ڈھونڈیں گے، اب ان کی بہت سختی آنے والی ہے۔ اور اگر کوئی یورپ سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کو میری بات بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کتنے % ٹیکسز اب ان کے اوپر لگنے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یورپ اب سارے اپنے ایکسٹرا پیسوں کو کاٹے گا، ایکسٹرا پیکیجز فنڈز کو کاٹے گا اور اپنے ڈیفینس کے اوپر لگائے گا، جہاز خریدے گا، ٹینک خریدے گا، توپیں خریدے گا، اپنے ڈیفینسز کو بڑھائے گا، کشتیاں، سب میرین، یہ سب کچھ کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں جو اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اینڈ ڈینمارک، انہوں نے ایک جوائنٹ کانگلامیریٹ بنا لی ہے جس کے اندر ایک ایئر کمانڈ کے نیچے وہ لوگ آ گئے، وہ کمانڈ ان کی ایک ہوگی نیٹو کے علاوہ، تاکہ ہم رشیا کو روک سکیں۔ رشیا کے ڈرونز ابھی بھی انانیمس ڈرونز آتے ہیں، ہالینڈ کے اوپر آئے ہیں، جرمنی کے اوپر آئے ہیں، ناروے کے اوپر آئے ہیں، فلائٹس ڈسرپٹ ہو رہی ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جو ہے نا پورے طریقے سے پریشر لگا کے رکھا ہوا انہوں نے، اور وہ یورپ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ابھی گئے نا اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اور وہ اب اتنی ان پہ ٹیکسز لگ گئے ہیں اور لگ چکے ہیں اور آگے اور آنے والے ہیں اگلے 3-4 سال میں، کہ کچھ بچت نہیں رہے گی کہ اپنے ملک میں، انڈیا میں، پاکستان میں واپس پیسہ بھیجیں، کیونکہ جو کمائیں گے وہیں پہ لگے گا۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، انگلینڈ میں رائٹ ناؤ کوئی 40-45% سے 50% پہ ٹیکس ہو چکا ہے آپ کی انکم کے اوپر۔ تو آپ ادھر کما کے اپنے اوپر لگائیں گے یا واپس یہاں پہ بھیجیں گے، آپ کریں گے کیا؟ تو اب جو لوگ یہ تیاری میں ہیں کہ جی ہم نے جا کے یورپ رہنا ہے، تو برائے کرم مت سے میرا یہی مشورہ ہے۔ اور اگر آپ جائیں گے اور آپ کو نیشنلٹی بھی مل گئی، لیٹ سے کسی کے پاس پولش نیشنلٹی ہے، پولینڈ کی، تو کیا پتہ آپ کو کنسکرپشن ہو جائے اور آپ کو مینڈیٹری سروس کرنی پڑے گی آرمی کے اندر، آپ بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ کیا کل پتہ جرمنی میں ہو جائے، تو جرمنی میں اگر کوئی رہ رہا ہے پاکستانی اور وہ اس آس میں رہ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، تو کیا پتہ کل کو یورپ کے حالات مزید خراب ہوں، یوکرین فال کر جائے، جرمنی کو تھریٹ آ جائے اور جرمن اعلان کر دیں کہ جی جو نیشنل ہیں 18 سال سے لے کے 35-40 سال تک یہ فوج میں ڈیوٹی کریں گے 1 سال کے لیے، تو پھر آپ کو بندوق اٹھا کے جرمنی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ بالکل آپ کے ذہن میں رہے، تو یورپ کے حالات آگے بہت خراب ہیں۔ صحیح۔ اچھا حارث، اب ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے نا اس کانفلکٹ کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے، تو کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا اس میں مزید ٹائم لگے گا؟ اچھا شیخ اللہ، ایسا ہے کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب ابھی ریسنٹلی الاسکا میں بھی ملاقات کی تھی پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو انوائٹ کر کے، ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد یورپین لیڈران کو بٹھا کے واشنگٹن میں سب کو بلایا۔ فرانس کے لیڈران تھے، انگلینڈ کے گئے ہوئے تھے، اسٹیر کارمر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی تھے برٹن کے، تو وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، تو ان سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں رشیا پیچھے تو نہیں ہٹ رہا۔ اب رشیا نے ایک اور کام کیا کہ 2022 میں جب حملہ کیا نا، تو انہوں نے جو یہ ڈون باس کا ریجن ہے، لوہانس اور جو اس کے ساتھ دوسرا علاقہ ہے ڈونیسک کا، وہاں پہ انہوں نے ان 2 جگہوں پہ، اور دوسرا جو ہے زیپروزازیہ جو ہے اور خرسون، ان 4 علاقوں میں انہوں نے ریفرینڈم کرا دیا، اور چاروں علاقوں میں ریفرینڈم کرا کے اپنے آپ کو جتوا دیا کہ ہم جی رشیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کلیئرلی ان علاقوں کو تو نہیں چھوڑنا، ڈون باس کو۔ اب ڈون باس ریجن میں ایک پورٹ سٹی ہے ماریاپول، سے بہت بروٹل قسم کی لڑائی رہی ہے تقریباً 1.5 سال تک۔ رشیا نے بہت فوجی کھوئے، یوکرین نے بھی کھوئے، بٹ رشیا نے جگہ چھوڑی نہیں۔ اب وہ بلیک سی کی اوپننگ ہے، رشیا کسی طریقے سے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اینڈ along ود کرائمیا۔ تو یہ جتنا ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ کا علاقہ ہے یوکرین کا، جو رشیا نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے 20-22%، 25%، وہ رشیا کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب یہ پروپوزل ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپین لیڈران کے سامنے رکھا کہ جی آپ اس کو، رشیا تو نہیں چھوڑ رہا، آپ ٹریڈ کر لیں، جو علاقہ گیا ہوا ہے، اب آگے کی بات کریں، تو رشیا لیڈران اس پہ مان نہیں رہے یورپین، اور یورپین لیڈران کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ علاقہ ہم نے جانے دیا رشیا کے پاس، تو اس کے بعد ایک اسپرنگ بورڈ بن سکتا ہے
رشیا اس کے بعد بہت ایگریسو ہو جائے گا اور آگے آئے گا، آگے ایکسپینڈ کرے گا، آگے آئے گا. ادھر دوسرے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں وہ ریئلسٹک ہو کے نہیں سوچ رہے ہیں کہ یوکرین کا بہت نقصان ہو چکا ہے، فوجیوں کی اب قلت آنے والی ہے، اب میک اور بریک سچویشن پہ وہ لوگ آ چکے ہیں. رشیا فوجی لاتا جا رہا ہے اور اب اس کے ساتھ نارتھ کوریا بھی آ گیا اس کی مدد کے لیے، وہ بھی اپنے فوجی لاتا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ پرابلم ان کے لیے بہت ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. اور ابھی کی اطلاعات یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو اور اپنے جو داماد ہیں کوشنر کو، اس کو بھیجا ہوا ہے رشیا ماسکو، یہ ڈیل دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ سیز فائر کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے علاقے لیے ہوئے ہیں نا یوکرین کے 20-25%، یہ میں ریکگنائز کر لوں گا. امریکہ ان کو ریکگنائز کر لے گا کہ رشیا کے ہو گئے. تو اس سے آپ نے شروع میں جو ایک بات کی تھی نا، یورپ کا اور امریکہ کے تعلقات بھی بہت ڈائسی ہیں آپس میں، اور امریکہ یورپ کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ میں آپ کی سیکیورٹی کے لیے بار بار نہیں آؤں گا، برائے کرم آپ اپنی سیکیورٹی خود کریں. اس سے تو چلیں نیٹو اوپر آ رہا ہے، اپنی تیاریاں کر رہا ہے، 2035 تک وہ اپنے جی ڈی پی کا 5% آف دا جی ڈی پی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. پاکستان میں دیکھیں ہمارا فوج 2.2% آف دا جی ڈی پی ڈیفینس پہ لگاتی ہے. آپ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج اتنا جو ہے نا ٹینک جہاز توپے بنا رہی ہے، اور باقی ملک میں ہیلتھ کیئر کیا چاہیے. تو آپ کیا حساب ہے؟ سیم گوز فار اگر پورا یورپ اب 5% آف دا جی ڈی پی اٹھا کے اپنا ڈیفینس میں لگائے گا تو باقی چیزیں کتنی افیکٹ ہوں گی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اب یورپ کے حالات آگے بہت خراب ہیں اس سینس میں، میک اور بریک سچویشن پہ وہ آ چکے ہیں. حالانکہ اب رافیل جہاز خرید رہا ہے یوکرین فرانس سے، گریفن جہاز خرید رہے ہیں سویڈن سے، وہ اگلے 7-8 سال میں ان کو ملیں گے. along with that ان کو F-16 ابھی ریسنٹلی دی ہے، ان کے پائلٹ انڈکٹ ہوئے ہیں، وہ اڑا ٹھیک نہیں پا رہے ہیں ان جہازوں کو. میراج 2000 ان کو دیا ہے، وہ اڑا نہیں پا رہے ہیں. سخوئی 35 کا مقابلہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو رشیا کا ایک ایج ہے ان کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ رشیا کے پاس ٹروپس کی ریپلینشمنٹ کی کمی بھی نہیں ہے، اور وہ یہ جنگ اب تک کہہ رہے تھے کہ رشیا کی پرولونگ لے کے جا رہے ہیں. ہاں پرولونگ لے کے چلا گیا ہے. تو اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریکگنائز کر لوں تاکہ کسی طریقے سے روک جائے. اس پہ یہ لوگ نہیں مان رہے. تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن ہے، بٹ یورپ از ان ڈیپ ٹربل، یہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تھینک یو حارث، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں اس ٹاپک کے حوالے سے، جو رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ کیا کیا مشکلات ہے اور کیا کیا مشکلات امریکہ کو ہے، یوکرین کو ہے اور رشیا کو ہے. کس طرح کیا کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہے اور اس جنگ کے جو ہے نا کیا امپلیکیشنز ہے یورپ اور امریکہ اور رشیا کے حوالے سے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.